قائد اعظم نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام زیادہ بہتر ہوگا، کبھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نہ جائیں، ہماری قوم کا مزاج اس پارلیمانی جمہوریت کے لیے نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے تو جمہوریت کی ہی جڑ کاٹ دی تھی اور اس بات پر اصرار کیا تھا کہ کوئی مرد آزاد ہو، اس کی تابعداری اور اطاعت اور اتباع کرو تو تم فلاح پاؤ گے۔ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ بہت سختی سے اقبال نے فرمایا تھا کہ اس پارلیمانی جمہوریت میں 100 گدھوں کی عقل کو ایک انسان کی عقل کے برابر گنا جاتا ہے، اس سے گریز کرنا۔ پاکستان بننے کے بعد جب پہلے انتخابات ہوئے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے، پہلے انتخابات کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔ اس بات پر پاکستانی قوم غور نہیں کرتی۔ ایوب خان کا 10 سال ایک ایسا شاندار دور تھا پاکستان کے لیے کہ جس میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا تھا۔ دنیا حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اگلے 20 سال کے اندر نیو یارک اور لندن سے زیادہ ترقی یافتہ شہر کراچی اور پاکستان کے شہر ہوں گے۔ پاکستان چین اور ساؤتھ کوریا کو انڈسٹری ڈیولپ کرنا سکھا رہا تھا۔ پاکستان میں زراعت کا یہ حال تھا کہ ہم خوراک ایکسپورٹ کرنے لگے تھے، پوری دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بنایا گیا تھا، بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے گئے تھے، کراکرم ہائی وے بنائی گئی تھی، اسلام آباد کا شہر آباد کیا گیا تھا، پاکستان کا سپیس پروگرام شروع ہو چکا تھا، پاکستان نیوکلیئر سائنٹسٹ تیار کر رہا تھا جنہوں نے آگے جا کے پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلانا تھا۔ یہ سب کچھ ایوب خان کے دور میں ہو رہا تھا۔ پاکستان کی مسلح افواج جدید ترین اسلحے سے لیس ہو چکی تھیں۔ 65 کی جنگ میں جس طرح پوری قوم اکٹھی ہو کر ایوب خان کے پیچھے آئی اور پاکستان نے جس طرح دشمن کو ذلیل کیا، آج تک وہ رومانوی داستانیں پوری قوم سناتی ہے کہ 65 کی جنگ میں کس طرح قوم اکٹھی ہوئی اور ہم نے بھارت کے حملے کو روکا۔ کشمیر آزاد کرانے کے لیے وہ بار بار کوششیں کرتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے حکمران کو ہٹانے کے لیے ان کو اگر کوئی سازش کرنی تھی تو وہ جمہوری سازش ہی ہو سکتی تھی۔ پاکستان کے اندر اس وقت 2 بڑے سیاستدان تھے، ایک شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو، اور انہوں نے یحییٰ خان کے ساتھ مل کر سازش کی، ایوب خان کو اقتدار سے ہٹایا، اور وہی جمہوری تماشا لگایا گیا جس کے بارے میں اقبال نے منع فرمایا تھا، قائد اعظم نے سختی سے منع کیا تھا، یہ نہ کرنا۔ ناپاک اور غلیظ غدار سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ناپختہ قوم جس کو کبھی آزادی ملی ہی نہیں اس قسم کی پچھلے 200 سال میں، وہ مادر پدر آزاد ہو گئی۔ دہشت گرد گروہوں کے ساتھ وہ انتخابات میں گیا، مجیب الرحمان گیا، اور جب ایوب خان کو ہٹایا جا چکا تھا، ایک بدکار اور زانی شخص یحییٰ خان پاکستان کا حکمران تھا جو بھٹو کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، تو نتیجہ پھر وہی نکلنا تھا انتخابات کے بعد جو نکلا۔ پہلے خانہ جنگی ہوئی، پھر دشمن نے حملہ کیا، پھر سقوط ڈھاکہ ہوا اور ملک ٹوٹ گیا۔ یہ نتیجہ نکلا آپ کو جمہوریت کی پوجا کرنے کا، جس کے بارے میں منع کیا گیا تھا، یہ جمہوریت مت اختیار کرنا۔ پہلے انتخابات اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا، اور یہ بھی ایک تاریخ کا المیہ ہے۔ پاکستانی قوم کی چونکہ میموری اور یادداشت تو ہے نہیں، نہ تاریخ پڑھتے ہیں، پہلے انتخابات نے ملک توڑا، 7 سال کے بعد دوسرے انتخابات ہوئے، اس نے مارشل لاء لگوا دیا۔ یہ قوم انتخابات کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج تک پاکستان میں جو فساد ہو رہا ہے وہ انتخابات کے بعد شروع ہوتا ہے۔
1970 کے انتخابات کے بعد جیسے بتایا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. پاکستان ٹوٹنے کے فوراً بعد 2-4 دن کے بعد یحییٰ خان کے خلاف پاک فوج کے اندر بغاوت ہو گئی. مشرقی پاکستان تو الگ ہو چکا تھا، وہاں تو ساری ہماری ایسٹرن کمانڈ جو تھی وہ دشمن کی قید میں جا چکی تھی. مغربی پاکستان میں جو فوج تھی اس میں اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے یحییٰ خان کے خلاف بغاوت کر کے اس کو مجبور کیا کہ وہ استعفیٰ دے دے. یحییٰ خان نے استعفیٰ دیا. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو ملک سے باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. اگر حالات مناسب ہوئے تو میں پاکستان آؤں گا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پاکستان توڑنے میں اس کا کیا کردار ہے. مگر ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں کوئی قیادت تھی نہیں. فوجی افسروں نے جنہوں نے یحییٰ خان کو مجبور کیا تھا اقتدار چھوڑنے پر، ان کے پاس بھی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ تو تھی نہیں، نہ فوج میں اس وقت کوئی مارشل لاء لگانا چاہتا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کو بلایا گیا کہ تم باہر سے آؤ اور پاکستان کا اقتدار سنبھالو. بھٹو پاکستان آیا اور آتے ہی مارشل لاء لگا دیا ملک میں، خود چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن بیٹھا. ایسا کبھی سنا ہے دنیا میں کہ ایک پولیٹیشین، ایک سیاستدان کسی ملک میں مارشل لاء لگا کر خود چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن جائے؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی قانون تھا ہی نہیں، کوئی قیادت موجود ہی نہیں تھی. 1970 کے انتخابات بنیادی طور پر قانونی طور پر کالعدم ہو چکے تھے، وہ تو کینسل ہو چکے تھے. اس کے نتیجے میں سول وار ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا تھا. تو جو انتخابات ہوئے تھے اس کی کوئی قانونی حیثیت باقی ہی نہیں تھی. اور اس کے بعد نہ کوئی الیکٹڈ ممبر تھا، نہ کوئی اسمبلی تھی، سب کچھ ٹوٹ کے بکھر چکا تھا، ریاستیں بکھر گئی تھی. تو ایسے میں جب بھٹو پاکستان آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مارشل لاء لگا کر اپنے آپ کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ڈکلیئر کر دیا. پاک فوج اس وقت اتنی کمزور تھی کہ کسی قسم کی کوئی مزاحمت بھٹو کے خلاف تھی ہی نہیں. جیسے کہا کہ ہماری ایسٹرن کمانڈ جو تھی وہ بھارت کی قید میں تھی، جو ہماری ویسٹرن کمانڈ تھی، جو ہمارے پاس پاکستان باقی بچا تھا، اس کی ساری فوجی قیادت کو بھٹو نے فارغ کر دیا. اور اب بھٹو ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر بن کر پوری طاقت کے ساتھ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن کر پاکستان پر مسلط ہو گیا. بھٹو کی جو شخصیت تھی بڑے عجیب و غریب تضادات کا امتزاج تھی. ایک جانب وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا تھا، غریبوں اور عواموں، مسکینوں اور مزدوروں کا ساتھی، روٹی کپڑا مکان. بڑا ڈرامہ کرتا تھا، ننگے پاؤں چل رہا ہے، آستینیں کھولی ہوئی ہیں، مزدوروں کے ساتھ چل رہے ہیں، مزدوروں کے لیے ہم کام کریں گے. اپنے آپ کو سوشلسٹ آئیڈیلز کا ریپرزنٹیٹیو کہتا تھا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اسلام جمہوریت ہماری سیاست ہے. یہ کنفیوز بکواس قسم کے سٹیٹمنٹس، بیوقوف قوم کو بیوقوف بنانے کے انداز. ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہے. ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے. دوسری جانب وہ ایک فیوڈل تھا، وڈیرا، جس کو آج آپ سندھ میں جو وڈیرا کا لفظ زیادہ سمجھتے ہیں لوگ، اور جس قسم کے سفاک ظلم یہ وڈیرے کرتے ہیں سندھ میں، بھٹو ایک وڈیرا تھا. کسی صورت میں وہ ڈیموکریسی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا. وہ بائی نیچر ایک ڈکٹیٹر تھا، بائی نیچر ایک ظالم اور سفاک آدمی تھا جو اختلاف رائے برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. there was nothing democratic about him. ڈیموکریسی نام کی یا آزادی اظہار یا آزادی رائے، ایسی کوئی چیز بھٹو قبول کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کے نیچر میں نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے وہ ایک مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا، اور بنتے ہی اس نے اپنی ایک پرائیویٹ فوج بنائی جس کا نام فیڈرل سیکیورٹی فورس رکھا گیا. پرائیویٹ فوج کیوں بنائی؟ اس لیے کہ پاک فوج پر وہ اعتبار نہیں کرتا تھا. اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ فوج میں اس کے خلاف غصہ ہے. اس کو یہ معلوم تھا کہ مشرقی پاکستان توڑنے میں اس کا براہ راست ہاتھ ہے. اسی لیے یہ مشرقی پاکستان کی جو ایسٹرن کمانڈ بھارت کی قید میں تھی، یہ ان کو پاکستان لانا ہی نہیں چاہتا تھا. کسی بھی جنگ کے ختم ہونے کے بعد جنیوا کنونشن ہے، قوانین ہے کہ آپ کو چند ہفتوں کے اندر اندر سارے جنگی قیدی رہا کرنے پڑتے ہیں. جس طرح پاکستان میں وہ ابھینندن کو مار کے آپ نے گرایا تھا تو عمران حکومت نے اگلے دن واپس کر دیا اس کو، یہ کہہ کر کے جنیوا کنونشن ہے تو ہمیں واپس کرنے. یہ سارے کنونشن ہمارے ہی اوپر لاگو ہوتے ہیں، دشمن پہ نہیں ہوتے. تو بھٹو نے جان بوجھ کر اندرا گاندھی سے کہا کہ
تم ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس فوج کو 2-2.5 سال بھارت کی قید میں رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ فوج پاکستان آ جاتی تو بھٹو خوفزدہ تھا کہ اس کے اندر سے لوگ اٹھیں گے جو بھٹو کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ 2-2.5 سال ان کو بھارت کی قید میں رکھا گیا، حالانکہ جنیوا کنونشن کے تحت ان کو اگلے ہفتے رہا کر دینا چاہیے تھا، جنگ ختم ہو چکی تھی۔ تو بھٹو نے جو اپنی پرائیویٹ فوج بنائی، فیڈرل سیکیورٹی فورس، کیونکہ آج کی نوجوان نسل جانتی نہیں ہے، سیاستدان اس پر بات نہیں کرتے کیونکہ بھٹو پر الزام آتا ہے، بھٹو کے جرائم سامنے آتے ہیں۔ آپ نے عمران کو بھی دیکھا کہ جب اس نے شیخ مجیب والی مثال دی اور مشرقی پاکستان والی مثال دی تو اس نے شیخ مجیب اور یحییٰ خان کا کمپیریزن کیا، یہ کہا کہ یحییٰ خان غدار تھا اور شیخ مجیب محب وطن تھا۔ عمران نے بھی بھٹو کا نام نہیں لیا کیونکہ یہ سیاستدان سارے ہی غلیظ ہیں، ایک دوسرے کے سارے راز جانتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہیں، تو اس نے فوج کا نام لیا، یحییٰ خان کو الزام ٹھہرایا، مجیب کو محب وطن بتایا، لیکن بھٹو کا رول کبھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ بھٹو نے جیسے کہا کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد فوج پہ اس کو اعتبار نہیں تھا، اس نے اپنی فیڈرل سیکیورٹی فورس بنا لی، پورے ملک میں دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا۔ پرانے لوگوں سے آپ پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس یا FSF کیا چیز تھی۔ مظفر آباد کے پاس ایک کیمپ بنایا گیا، اس کو دلائی کیمپ کہتے تھے، جہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، اور وہیں آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مخالفین جو بھٹو کے تھے ان سب کو اغوا کر کے قتل کروایا گیا، دہشت گردی کروائی گئی۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس نے ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا پاکستان کے اندر۔ پھر کسی نے بھٹو سے کہا کہ صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اچھا نہیں لگتا، آپ سویلین ہیں تو کچھ سویلین عہدہ لے لیں۔ تو بھٹو نے اپنی مرضی سے اپنا رینک چینج کر لیا اور اپنے آپ کو صدر بھٹو کہنے لگا۔ وہ پریزیڈنٹ بھٹو بن چکے تھے۔ کس قانون کے تحت؟ کچھ عرصہ وہ صدر بھٹو رہے، پھر ان کو کسی نے آئیڈیا دیا کہ نہیں اب آپ پرائم منسٹر بن جائیں، پھر وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر بھٹو کہنے لگے، اور انہوں نے وہ تمام جو 70 کے کالعدم انتخابات تھے جو کینسل ہو چکے تھے، اس میں جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے مغربی پاکستان سے، ان کو بلا کر ایک اسمبلی بنا لی اور خود پرائم منسٹر بن گیا۔ قانونی طور پر آپ اگر دیکھیں تو یہ اسمبلی ناجائز اسمبلی تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی اس اسمبلی کی اس کو بلا کر پاکستان کا اقتدار اس کے حوالے کیا جائے، چونکہ 70 کے انتخابات کالعدم ہو چکے تھے، اس کے نتیجے میں خانہ جنگی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ چکا تھا، قیادت تبدیل ہو چکی تھی، قانون ختم ہو چکا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مغربی پاکستان میں نئے انتخابات کرائے جاتے، فریش الیکشن ہوتے، نیا مینڈیٹ ہوتا، نئی لیڈرشپ آتی۔ یہ کام فوج کرنے کو تیار تھی اس وقت بھی، لیکن بھٹو تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ بھٹو نے سارا فساد جو کھڑا کیا تھا 1965 کی وار کے بعد ہی اس نے جو ایوب خان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کی تھی، جو وہ اگرتلا سازش میں اس نے مجیب کو بچا کر نکالا تھا، اس نے جو ایوب خان کو ہٹانے کے لیے یحییٰ خان اور مجیب کے ساتھ مل کے سازش کی تھی، اور اس نے جو عالمی طاقتوں کے ساتھ سازش کی تھی کہ پاکستان کا انڈسٹریل بیس تباہ کرنا ہے ہم نے، اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کو پہلے توڑا جائے، اور اس سے پہلے ضروری تھا کہ ایوب خان کو اقتدار سے ہٹایا جائے۔ اگر ایوب خان اقتدار میں ہوتا تو پاکستان کبھی نہیں ٹوٹتا اور کبھی پاکستان کا انڈسٹریل بیس تباہ نہیں ہوتا۔ وہ جو ہم ایشین ٹائیگر بن چکے تھے انڈسٹریز میں، کہ چائنا اور ساؤتھ کوریا آ کے پاکستان سے ڈیولپمنٹ پلان لے کے جاتے تھے اور اپنی انڈسٹری کو انہوں نے بنایا، آج چائنا اور ساؤتھ کوریا جو پہنچے پاکستان کے بنائے ہوئے پلان کے اوپر پہنچے۔ ظاہر ہے ایوب خان ہوتا تو بھٹو کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد جیسے کہا کہ پہلے تو ایک مذاق بنایا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، پھر صدر بھٹو، پھر وزیر اعظم بھٹو، پھر وہ جعلی اسمبلی بنا لی جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اور جیسے کہ بتایا کہ بھٹو نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا، پاکستان توڑنے کے بعد جو دوسرا مینڈیٹ اس کو دیا گیا تھا، اس نے پاکستان کی پچھلے 25 سال کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو ایک رات میں تباہ کر دیا۔ I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. I am now beginning to redeem this pledge. As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. 1. Iron and steel industries. 2. Basic metal industries. 3. Heavy engineering industries. 4. Heavy electrical industries. 5. Assembly and manufacture of motor vehicles. 6. Tractor plants
assembly and manufacture. 7. Heavy and basic chemicals. 8. Petrochemical industries. 9. Cement industry. 10. Public utilities, that is to say, electricity, generation, transmission and distribution. नेशनलाइज कर ली हर चीज़, और सब जगह अपने पीपल्स पार्टी के गुंडे बिठा दिए जिन्होंने 3-4 साल के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को खंडर बना दिया। ये भुट्टो की इतनी बड़ी गद्दारी थी कि पाकिस्तान आज तक संभल नहीं सका है उसके बाद। ये बैकग्राउंड मैं आपको भुट्टो का इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ क्यों लगाया था। ये बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। आपको मालूम हो, जो कहा जाता है कि फ़ौज ने जमहूरियत का तख्ता उलट दिया और मार्शल लॉ लगा दिया, ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं बताएगा। 1970s के इस दौर में जब भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान में एक बेशर्मी और बेगैरती का तूफान मचाया हुआ था, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दी की हुई थी, पाकिस्तान में हर जगह शराब खाने खुल गए थे, कराची के साहिल के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा कसिनो बन रहा था, जुआ खाना बन रहा था। इस दौर में अल्लाह ने भुट्टो को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसे काम भी करे जो पाकिस्तान के मफाद में थे। इसलिए नहीं कि भुट्टो को कोई बहुत शौक था, पाकिस्तान से प्यार था या मोहब्बत थी, उसको अपना इक़्तिदार बचाना था। बड़ी मुश्किल से उसने ये इक़्तिदार हासिल किया था, पाकिस्तान तोड़कर ये इक़्तिदार हासिल किया था। भारत ने एटमी धमाके कर दिए। अब जाहिर है, जब भारत ने एटमी धमाके कर दिए तो अब इसको भी खौफ हुआ कि अगर एक चंद साल पहले तो पाकिस्तान टूट चुका है, अगर भारत ने इस वक्त हमला कर दिया पाकिस्तान पर तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। फ़ौज बिल्कुल ख़त्म थी, डीमोरलाइज थी, मशरक़ी पाकिस्तान में बाजू टूट चुका था हमारी ईस्टर्न कमांड दुश्मन की क़ैद में थी। ऐसे में भारत ने एटमी धमाके कर दिया। आप सोचें प्रेशर कितना था पूरी पाकिस्तानी कौम पर। तो भुट्टो ने मजबूरन, जो दबाव पड़ा उसके ऊपर फ़ौज की तरफ से और हमारी एटॉमिक एनर्जी की सारी टीमों की तरफ से, एटॉमिक एनर्जी तो पहले भी था हमारे पास, वेपनाइज प्रोग्राम नहीं था, असला बनाने की नहीं, एटम बम बनाने का प्रोग्राम नहीं था, हम एनर्जी और बिजली पैदा करते थे। फिर डॉक्टर कदीर को बाहर से इसने बुलाया और उनको टास्क दिया कि जी आप KRL यानी कहूटा के पास जाके लेबॉर्ट्री बनाएं और वो फ्यूल बनाएं कि ताकि हम पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू करें। ये काम भुट्टो ने शुरू करवाया। वो भी बहुत प्रेशर था उसके ऊपर फ़ौज की तरफ से और अंदर से कि कुछ करें आप, तो भुट्टो ने किया। 100% क्रेडिट भुट्टो का नहीं है, ज़ाहिर है उसमें पहले बहुत पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदान डॉक्टर कदीर के अलावा थे, डॉक्टर अशफाक थे, डॉक्टर मुनीर थे, बहुत बड़ी टीम थी। जैसे कहा कि अयूब खान ने पिंस्टेक बना के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाकर हज़ारों की तादाद में एटमी साइंसदान तैयार कर दिए थे। और वही एटमी साइंसदान फिर जब भुट्टो ने डॉक्टर कदीर को बुलाया तो वही सारी टीम पहले से मौजूद थी, ग्राउंड वर्क सारा अयूब खान कर चुका था। तो उसने फिर काम शुरू किया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर। दूसरा काम, चूंकि भुट्टो कायद आज़म को देख चुका था, लियाकत अली खान को देख चुका था कि उन्होंने इस्लामिक मुल्कों की क़यादत पाकिस्तान की जानिब लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस 1951 में हो चुकी थी, लियाकत अली खान ने करवाई थी, पूरी मुस्लिम दुनिया को मोतमर आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस। फिर अयूब खान को इसने देखा था कि अयूब खान जो है वो मुसलमान मुल्कों के अंदर इसकी बहुत इज्जत है, पूरी दुनिया में बल्कि बहुत इज्जत है। तो इसको भी ख्वाहिश थी कि मैं मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप पाकिस्तान लेकर आऊँ, ख़ुद अपने आप को प्रोजेक्ट करने का इसको शौक़ था। तो इसने 1973-74 में लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एक करवाई। बुनियादी तौर पर जैसे कहा, भुट्टो एक मुकम्मल सेकुलर आदमी था, सोशलिस्ट था, शराबी था। वो तो ऐलान करके कहता था कि थोड़ी सी पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता हूँ। बदकार था और डिक्टेटर था, सख्त फ्यूडल, जालिम, कातिल, लोगों को उठा के कत्ल करवाने वाला। मगर उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें सब लोगों को बुलाया। उसके अंदर क़ज़ाफ़ी भी आया था, जिसके नाम पे फिर उस वक्त लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम रखा गया था। शाह फैसल भी आए थे। TS ने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाई। एटमी प्रोग्राम मजबूरन इसको शुरू करना पड़ा क्योंकि भारत ने एटमी धमाके कर दिए थे। और 3 काम इसने इसके अलावा किए। एक, जैसे कहा, बलूचिस्तान में चूंकि बगावत भड़क चुकी थी बहुत ज़्यादा, ऑप्शन कोई नहीं था, इसने बलूचिस्तान में फ़ौज भेजी मरीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि अफ़गानिस्तान टोटली सोवियत इन्फ्लुएंस में था। उस वक्त पूरी दुनिया, जैसे कहा, 2 कैंप्स में तकसीम हुई हुई थी, सोवियत ब्लॉक था, अमेरिकन ब्लॉक था। ये ज़ाती तौर पर भुट्टो सोशलिस्ट ब्लॉक का था, नॉर्थ कोरिया से मुतासिर था, चाइना से मुतासिर था। अपने आप देखें अगर भुट्टो की पुरानी तस्वीरें तो उसके अंदर ये चेयरमैन माओ ज़ेतुंग का लिबास पहनता था, माओ सूट पहनता था। ये ड्रेस भी वही पहनता था जो चाइनीज़ लीडरशिप पहना करती है। चाइना से अपने आप को सोशलिस्ट आइडियलिस्ट कहता था, हालांकि जैसे कहा फ्यूडल था,
بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، لیکن ڈرامہ یہ کہ میں ایک سوشلسٹ ہوں اور عوام الناس کی خدمت کے لیے روٹی کپڑا مکان کا کام کرتا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر روس کے اتنا نزدیک نہیں تھا، لیکن چائنیز اور نارتھ کورین کیمپ کے بہت زیادہ نزدیک تھا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم روس سے اس نے تعلقات رکھے ہوئے تھے، اس بات کے باوجود کہ روس نے پاکستان توڑا تھا. اسی لیے 1971-72 میں اقتدار میں آنے کے فوراً بعد اس نے روس کو بلایا کہ کراچی میں سٹیل مل لگائے. سٹیل مل جو کراچی میں لگی ہوئی رشینز نے بنانی شروع کی تھی اور بھٹو نے اس کو پروجیکٹ کو شروع کروایا تھا. تو بھٹو کی ایک طرف تو اس نے پاکستان کی ساری انڈسٹری ختم کر دی، اب دوبارہ بنا کے انڈسٹری یہ نیشنلائز کر کے انڈسٹریز لگانا چاہ رہا تھا تاکہ یہ دکھا سکے کہ اس نے پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کے لیے بڑا کام کیا. جو بیس تھا وہ تباہ کر دیا. اب ریاستی ادارے اس نے ایک سٹیل مل کراچی میں جو لگانی شروع کی وہ بھٹو نے شروع کروایا تھا کام. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ روس جو تھا سوویت یونین افغانستان کے ذریعے پاکستان میں بغاوتیں کروانا شروع ہو گیا. 71 کے بعد چونکہ پاکستان کمزور تھا لہٰذا ان کو بھی حوصلہ ہو گیا کہ ہم یہ کر سکتے. تو بھٹو کو ایک فوج بھیجنی پڑی بلوچستان میں، اور اس نے عوامی نیشنل پارٹی جو خان عبد الغفار خان کی تھی اس وقت وہ نیب کہلاتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اس پر پابندی لگا دی، اس کو بین کر دیا کہ یہ پاکستان میں بغاوتیں کر رہے ہیں. اور ایک کام اور کیا بھٹو نے کہ جب سردار داؤد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ کے وہاں سردار داؤد کی حکومت آ گئی اور سردار داؤد پاکستان میں بغاوتیں کروانے لگا، تو بھٹو نے اس کے جواب میں افغانستان کے اندر سے مجاہدین کو بلا کر، یعنی ان اسلامسٹ گروپس کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کابل حکومت کے خلاف بغاوت کریں. بالکل وہی کام جو کابل حکومت پاکستان کے خلاف کر رہی تھی، بھٹو نے یہی کام کابل حکومت کے خلاف شروع کرایا. ظاہر ہے اس کام کے لیے پاک فوج کی ایڈوائس تھی، پاک ISI کی اس میں ساری پلاننگ تھی، لیکن بھٹو کو یہ پلاننگ بنا کے دی گئی کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. بھٹو نے ایگری کیا اور احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمتیار جیسے لوگوں کو پہلی دفعہ 1975 میں پاکستان بلا کر چراٹ کے کمانڈو سکول میں پشاور کے پاس ان کو ٹرین کیا گیا. ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، ان کو اسلحہ روپیہ پیسہ دیا گیا، واپس افغانستان میں بھیجا گیا. احمد شاہ مسعود پنشیر ویلی میں چلا گیا، حکمتیار اپنے علاقے میں چلا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف، جو کمیونسٹ حکومت تھی جو پاکستان کے خلاف بغاوتیں کروا رہی تھی، ان کے خلاف یہ افغان مجاہدین کی ابتدا تھی. ابھی سوویت یونین افغانستان میں داخل نہیں ہوا تھا، ابھی وہاں کمیونسٹ حکومت تھی، سردار داؤد کی تھی. بعد میں داؤد کا تختہ الٹ کے دوسری حکومتیں آگے، حفیظ اللہ امین کی، تو ترقی کی، تو ببر کارمل کی، تو وہ حکومتیں بدلتی رہیں آپس میں بعد میں. مگر بنیادی طور پر داؤد کے زمانے میں بھٹو نے یہ کام شروع کرا دیا تھا. تو افغان جہاد کی جو ابتدا تھی وہ بھی بھٹو کے دور میں ہوئی تھی، جنرل ضیاء کے دور میں نہیں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بھٹو جیسا سیکولر شخص بھی مجبور ہو گیا تھا کہ اسلامی مجاہدین تیار کر کے افغانستان بھیجے، چونکہ افغانستان پاکستان توڑنے کے لیے، پختونستان بنانے کے لیے، بلوچستان الگ کرنے کے لیے بہت زیادہ سازشیں کر رہا تھا. یہ پورا انوائرمنٹ، یہ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جنرل ضیاء نے جو کچھ کیا وہ کیوں کیا. کیونکہ آج بنیادی طور پر ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء میں پاکستان نے کیا کیا، پاکستان کہاں پہنچا، وہ کیا مقام تھا جو اللہ نے پاکستان کو عطا کیا جنرل ضیاء کے دور میں. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے یہ پس منظر، یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. جیسے یہ بات ہم نے آپ کو بتائی کہ بھٹو بنیادی طور پر ایک ڈکٹیٹر تھا، ڈیموکریٹ نہیں تھا. اس کے بارے میں ایک برٹش جرنلسٹ نے، برٹش ڈپلومیٹ نے، ایک سفیر نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص، اس میں سے جہنم کی بو آتی ہے، اور اس سے زیادہ مکار اور کمینہ آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور یہ شخص پیدا اس لیے ہوا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، بورن ٹو بی ہینگڈ. یہ اس کے الفاظ تھے، بڑے مشہور الفاظ ہیں بھٹو کے بارے میں اس برٹش ڈپلومیٹ کے. تو بھٹو نے جس طرح کہا کہ قانون تو ملک میں تھا کوئی نہیں، یہ ایک ناجائز اسمبلی کے بنیاد کے اوپر حکومت میں آیا، پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گیا، پھر صدر بن گیا، پھر پرائم منسٹر بن گیا، پھر وہ اسمبلی اس نے بنا دی، اس میں سے اس نے ایک کانسٹیٹیوشن بھی پاس کر دیا. اور 1977 میں بلاخر انڈر پریشر آ کے، حالانکہ یہ 7 سال سے حکومت کر رہا تھا، 71 سے حکومت کر رہا تھا، لیکن 77 میں آ کے اس نے کہا جی اب میں انتخابات کرواتا ہوں. اس نے انتخابات کروائے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں بری طرح دھاندلی کی.
جس طرح شیخ مجیب نے مکتی بانی کے ذریعے ان انتخابات کو ہائی جیک کیا تھا جو مشرقی پاکستان میں ہوئے تھے، اب مغربی پاکستان کے انتخابات کو بھٹو نے ہائی جیک کیا فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ذریعے۔ کسی مخالف کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، کہیں کسی کو جیتنے کی اجازت نہیں تھی، ہر جگہ بدماشی کر کے بھٹو خود جیتتا چلا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انتخابات کا نتیجہ آیا تو بھٹو نے تقریباً 100% سیٹیں جیت لی تھی، ظاہر فراڈ۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں کوئی 9 بڑی سیاسی جماعتیں جو بھٹو کے مخالف تھیں انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ان کو 9 ستارے کہتے تھے، پاکستان نیشنل الائنس میرا خیال کوئی نام ان کا تھا، 9 ستارے، 9 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، وہ سڑکوں پہ آ گئیں۔ اس کے اندر سیکولر پارٹیز بھی تھیں، عوامی نیشنل پارٹی، چونکہ وہ تو ویسے ہی بھٹو کے خلاف تھی، بھٹو نے ان پر پابندی لگائی تھی۔ اس میں بلوچ پارٹیز بھی تھیں، سیپریٹسٹ پارٹیز بھی تھیں، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس کے اندر نواب دادا نصر اللہ خان بھی تھے، ایوری بڈی، سارا وہ کچرا اور فراڈ جو پاکستان کی سیاست میں ہے وہ سارے غلیظ، چونکہ ان کو اقتدار میں حصہ نہیں ملا وہ سارے سڑکوں پہ آ گئے۔ بھٹو نے بھی فراڈ کیا تھا، الیکشن کون سا فیئر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں اسی طرح کی خانہ جنگی شروع ہو گئی جیسے مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی۔ بھٹو نے بے دریغ استعمال کیا فیڈرل سیکیورٹی فورس کا، لوگوں پر قتل عام کیا، تباہی مچائی، مارا پیٹا، قتل و غارت۔ اس وقت چونکہ میڈیا نہیں تھا، انڈیپینڈنٹ میڈیا تو تھا نہیں، صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، وہ کنٹرول کر لیا، چند اخبار ہوتے تھے ان کو دبا لیا اس نے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ بھٹو کے خلاف کوئی چیز شائع کر سکے، لیکن پھر بھی باتیں نکلتی تھیں، سارا میڈیا اسٹیٹ کنٹرول تھا، پورا پاکستان سڑکوں پہ دیکھ رہا تھا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے، تصادم ہو رہا تھا، فساد تھا۔ ایک پوائنٹ پہ آنے کے بعد اس کی فیڈرل سیکیورٹی فورس اور پولیس ان فسادات کو قابو نہ کر سکی اور اس نے فوج بلا لی، فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو بے دریغ قتل کرو۔ ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام تھا پاک فوج کے لیے۔ لاہور میں 4 بریگیڈیئر ایک دن میں استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے، ریزائن کر دیا انہوں نے کہ ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے۔ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پاک فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ اب صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اب جنرل ضیاء کے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ بھٹو پوری طاقت کے ساتھ عوام کو کچل رہا تھا، فوج نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا، اب اور کیا آپشن رہ گیا تھا؟ ملک بالکل انارکی میں جا چکا تھا، جیسے پہلے انتخابات کے بعد انارکی میں گیا تھا۔ اب کی دفعہ پھر جنرل ضیاء الحق نے ڈیسائسو فیصلہ کیا اور 1977 کے انتخابات کے بعد پھر بھٹو کی حکومت کو معزول کر کے جنرل ضیاء نے مارشل لاء ملک میں لگا دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے جنرل ضیاء کے مارشل لاء کا۔ فوج بلا وجہ اقتدار میں نہیں آتی، فوج کسی وجہ سے آتی ہے۔ جب سیاستدان اتنی تباہی مچا دیں کہ پورے ملک کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے، یہی حال 1958 میں ایوب خان کے وقت میں تھا، جب ایک تباہی مچی ہوئی تھی، مسلسل حکومتیں ہفتوں مہینوں کے بعد تبدیل ہو رہی تھیں، پورے ملک میں انارکی تھی، امریکن CIA ایجنٹس پورا ملک چلا رہے تھے، مفلوج غلام محمد جیسے لوگ ملک کے سربراہ اور صدر تھے۔ جب بالکل انارکی مچ گئی تو پھر ایوب خان کو مجبوراً کوئی آپشن نہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے پولیٹیکل ایمبیشنز تھے، ہونے چاہیے کہ اگر اس قسم کی پولیٹیکل قیادت ہو تو آرمی چیف کی ذمہ داری ہے کہ ملک سنبھالنے کے لیے وہ انٹرفیئر کرے اور ملک کو سنبھالے۔ اور پھر ایوب خان نے 10 سال میں کر کے دکھایا کہ جو فیصلہ اس کا تھا وہ بالکل درست تھا، وہ ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ناقابل یقین ترقی ایوب کے دور میں پاکستان کی، آج جو پورا پاکستان آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ ایوب کے دور کی وجہ سے، ایوب کا ویژن تھا، اس کی پاکستان سے محبت تھی۔ یہی مجبوری جنرل ضیاء الحق کو اقتدار میں لے کر آئی۔ اس وقت اتنا سیاسی انتشار پھیل چکا تھا، اتنی انارکی پھیل چکی تھی کہ کوئی پولیٹیکل فورس یا قانونی فورس ملک میں باقی ہی نہیں بچی تھی کہ جو انتظام دوبارہ بحال کر سکتی۔ ایز یوزول سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش، غائب، سین سے ہی غائب، نہ وہ 70 میں کہیں نظر آئے، نہ 71 میں نظر آئے، نہ 77 میں نظر آئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑا سفید ہاتھی ہے پاکستان کا، جب بھی پاکستان کو کرائسس ہوا ہے آپ کو کبھی سپریم کورٹ نظر نہیں آئے گی، لیکن بدنصیبی سے انارکی اور فساد پھیلانے میں ان کا کردار ضرور نظر آیا ہے، جس طرح افتخار چودھری جیسے ججز جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورے پاکستان کا، لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی بھی نہیں ہے۔ لوگ فوج کی اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں، ذرا ججز کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں نا۔ تو بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔
اور 77 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا. ابھی ہم اس سے پہلے کہ جنرل ضیاء کے دور میں جو کام ہوئے اور جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس پر بات کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا بھٹو کے معاملے پہ بات اور کر لیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا, بھٹو کو پھانسی دی گئی اور بڑی زیادتی کی گئی, سپریم کورٹ نے زیادتی کی اور جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو قتل کیا. اس کو تھوڑا سا آپ واضح کر دیں کیونکہ بہت بکواس اور بدتمیزی ہو گئی اس بات کے اوپر. یہ خرافات اور پروپیگنڈا پچھلے 50 سال سے چل رہا ہے, اور چونکہ فوج اپنی عزت خود نہیں بچا سکتی اور سیاسی بیانیہ ڈومینیٹ کرتا ہے, لہٰذا صرف فوج کو بے عزت کرنے کا ایک فیشن ہے جو 80% بجٹ کھا گئی اور 93,000 نے ہتھیار ڈال دیے. اسی قسم کا یہ ایک جھوٹ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی. بات یہ کہ یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں اچھی طریقے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان توڑنے کا ذمہ دار بھی تھا, پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو تباہ کرنے کا ذمہ دار بھی تھا. اور جو اس برٹش ڈپلومیٹ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں سے جہنم کی بو آتی ہے, دس مین از بورن ٹو بی ہینگڈ, جب یہ پیدا اس لیے ہوا ہے کہ آخر میں اس کو پھانسی لگے گی. جب آدمی اتنا ایمبیشس ہو, اتنا باولا ہو, اتنا پاگل ہو, اتنا بے شرم ہو, اتنا قاتل ہو, اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہو, تو پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو دنیا میں بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کا ہوتا ہے, جیسے ہٹلر کا ہوا تھا یا مسولینی کا ہوا تھا. بھٹو نے اپنی زندگی میں نہ صرف پاکستان توڑا اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ شہید کروائے, بلکہ پاکستان جو بچ گیا تھا اپنی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ذریعے بھی سینکڑوں لوگ پاکستان میں قتل کروائے. ایک نہیں قتل کروائے, سینکڑوں. اس کے گواہ موجود ہیں. بھٹو کو جب احمد رضا قصوری صاحب جو وکیل آج کل زندہ بھی ہیں, ان کے والد کے قتل کے جرم میں جب اس پر مقدمہ چلایا گیا کہ اس نے ان کو قتل کیا تھا, تو یہ بات آج قوم کے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ مقدمہ بھٹو پر اکیلے نہیں چلا تھا. بھٹو کے ساتھ 4 بڑے بڑے افسر تھے, گریڈ 22 اور گریڈ 23 کے اور 24 کے اور 25 کے اور 26 کے, جو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے کمانڈرز تھے, جنرل لیول کے آفیسرز تھے, جو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے آفیسرز تھے جن کو بھٹو نے حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ قتل و غارت کرنی ہے اور احمد رضا قصوری کے والد کو بھی قتل کرنا ہے. اب چونکہ وہ کیس احمد رضا قصوری نے فائل کیا تھا اور وہ آج زندہ ہیں اور وکیل ہیں, ان کے اپنے جسم میں بھی آج گولیاں لگی ہوئی ہیں کیونکہ بھٹو نے ان کو بھی قتل کرانے کی کوشش کی تھی. تو بھٹو کے خلاف گواہیاں خود اس کی فیڈرل سیکیورٹی فورس نے دی تھیں, جن کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا. وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ اقبال جرم کریں, آپ ایکنالج کریں کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے, اور پھر آپ ریاست سے کہیں کہ آپ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں کسی اور شخص کے خلاف, لہذا ہمیں معافی دے دی جائے. اس کو کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ. تو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے جتنے بھی افسران تھے انہوں نے قبول کیا کہ ہم نے یہ جرم کیے, ہم نے پورے پاکستان میں قتل عام کیے, ہم نے دلائی کیمپ بنایا, ہم نے لوگوں کو اٹھایا, ہم نے لوگوں کو مارا ہے, اور احمد رضا قصوری کے والد کو مارنے کا حکم بھی ہمیں دیا گیا تھا اور ہم نے قتل کیا اس کو. ظاہر ہے ان افسروں نے گولیاں تو نہیں چلائی تھیں, انہوں نے تو اپنے نیچے کارندے اور غنڈے بھیجے تھے گولیاں چلانے کے لیے, اور انہوں نے سارے ثبوت عدالت کے سامنے رکھے تھے, اور اس کے نتیجے میں بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی تھی. یہ کوئی عدالتی قتل نہیں تھا, 100% جینوئن کیس تھا. یہ دوسری بات ہے کہ ججوں پر دباؤ یہ تھا کہ آپ اس کو سزا نہ سنائیں, اور پھر اس کے اوپر جنرل ضیاء الحق نے ججوں سے یہ کہا تھا کہ اگر میرٹ پہ سزا بنتی ہے تو آپ سزا دیں گے, اور سزا میرٹ پہ ہی بنتی تھی. ظاہر ہے اس کے خلاف گواہ موجود تھے. اور یہ بات بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو وہ اکیلے نہیں تھا, بھٹو کے ساتھ 4 لوگوں کو اور پھانسی دی گئی تھی. یہ چاروں جو وعدہ معاف گواہ تھے ان کو بھی لٹکا دیا گیا تھا بھٹو کے ساتھ. ان کو کیوں لٹکایا گیا تھا؟ یہ بے گناہ تو نہیں تھے, ظاہر ہے گناہگار تھے, انہوں نے اقبال جرم کیا تھا اسی لیے لٹکائے گئے. یہ جنرل ضیاء نے صرف یہ کیا تھا کہ وہ جو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ ہمیں وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے, جنرل ضیاء نے اس کو کینسل کر دیا, ان کی رحم کی اپیل مسترد کر دی تھی. بس یہ قاتل تھے, ان کو پھانسی ہونی چاہیے تھی, ان کو پھانسی ہو گئی. تو بھٹو اکیلا پھانسی نہیں چڑھا تھا. جب آپ کہتے ہیں بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تو پھر وہ 4 آدمی ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا ان کا بھی جوڈیشل مرڈر ہوا تھا؟ اگر وہ آدمی جینوئن قاتل تھے, جو کہ وہ تھے, وہ اقبال جرم کر چکے تھے ہر لیول پر, اور وہ تو یہ بھی, اور پھر وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان سارے قتل کرنے کا حکم بھٹو نے دیا. ہے بھٹو خود تو جا کے گولی نہیں مارتا تھا, وہ تو حکم دیتا تھا. جو سینکڑوں لوگوں کو اس نے قتل کرایا,
اس کی سزا اس کو کون دے گا؟ جو پاکستان توڑا اس کی سزا اس کو کون دے گا؟ ہوا یہی ہے بنیادی طور پر کہ بھٹو مکافات عمل کا شکار ہوا ہے۔ جب انسان لاکھوں قتل کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی۔ سزا تو ایک ہی ہوتی ہے، پھانسی ایک ہی دفعہ لگتی ہے تمہیں، باقی سزا اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ بھٹو کے ساتھ یہی ہوا ہے، وہ بالکل جائز مارا گیا، بالکل جائز پھانسی چڑھی، بلکہ کم پھانسی چڑھی، اس کو تو 1000 پھانسیاں چڑھنی چاہیے تھیں، کیونکہ جس قسم کے جرائم اس نے پاکستان کے خلاف کیے تھے۔ تو الزام لوگ جنرل ضیاء پہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے بھٹو کا قتل کیا۔ جنرل ضیاء نے بھٹو کا قتل نہیں کیا، بھٹو نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس نے ہزاروں قتل کروائے، پاکستان توڑا، اور اس کے نتیجے میں اس کے خلاف اسی کے لوگوں نے گواہیاں دیں، جس کے نتیجے میں اس کو پھانسی چڑھایا گیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بھٹو اکیلا نہیں تھا پھانسی چڑھتے وقت، اس کے ساتھ 4 لوگ اور پھانسی چڑھے ہیں، فیڈرل سیکیورٹی فورس کی تمام لیڈرشپ۔ اور وہ سارا کیس نکال کے دیکھیں جس میں انہوں نے 100% اکنالج کیا، اقبال جرم کیا ہے، وعدہ معاف گواہ بنے ہیں وہ۔ لہٰذا کسی صورت میں بھی بھٹو کا جو قتل ہے وہ نہ وہ عدالتی قتل تھا، نہ اس پر ظلم کیا گیا، وہ ایک قاتل تھا، دہشت گرد تھا، پاکستان کا غدار تھا، اللہ نے اس کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں جنرل ضیاء کا دور۔ جب 77 میں اس سیاسی انارکی کے بعد، اس انتخابات کے بعد جب جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پرچم ہلال کے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ ہم لائے